باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا درس تھا الدرس الحادی عشرہ. الدرس الحادی عشرہ علی اصغر کیا ہو جائے گا؟ کون سا درس کہلائے گا؟ 11واں درس. 11ویں درس میں الرابع ہم نے پڑھا تھا الترتیب بین الفاعل والمفعول، کہ فاعل اور مفعول کے درمیان ترتیب. اس ترتیب سے مراد کیا تھا غلام علی صاحب؟ اس ترتیب سے مراد کیا تھا یاد ہے؟ کہ فعل کو پہلے لائیں گے، اس کے بعد فاعل لائیں گے، پھر مفعول لائیں گے. اور ہم نے یہاں پہ کتنی جگہ پڑھی تھیں کہ جہاں فاعل کا مفعول سے پہلے لانا واجب ہے؟ 3 جگہ ہم نے پڑھی تھیں. احسن. آج جو ہماری الخامس میں بحث ہے حذف الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کا حذف کرنا. کہہ رہے ہیں یاد رکھیے کہ جب قرینہ موجود ہوتا ہے تو کبھی صرف اور صرف فعل حذف ہوتا ہے، کبھی فعل اور فاعل دونوں حذف ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا من کتبا، آپ نے کہا زیدن، آپ نے فعل کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا آپ نے؟ صرف فاعل. تو حذف کیا ہوا شارب صاحب؟ فعل حذف ہوا. من دخل الغرفۃ، کہا گیا شارب، کمرے میں کون داخل ہوا؟ کہا شارب. فعل کو حذف کر دیا کہ نہیں کیا؟ فعل کو حذف کر دیا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب قرینہ موجود ہوتا ہے تو صرف اور صرف کس کو حذف کرتے ہیں شارب صاحب؟ فعل کو. اور کبھی فعل اور فاعل غلام علی دونوں کو حذف کر دیتے ہیں. مثلا ہم نے کہا من دخل، هل دخل الصف، هل دخل استاد الصف، کیا استاد کلاس میں داخل ہوئے؟ آپ نے کہا نعم. آپ نے نعم کہا، نعم دخل الاستاذ فی الصف، سب کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. یعنی فعل بھی حذف کر دیا اور فاعل بھی حذف کر دیا. هل جلس علی الکرسی، هل جلس استاذ علی الکرسی، آپ نے کہا نعم. سارا جواب میں آپ نے کیا کر دیا؟ فعل فاعل دونوں حذف کر دیا. کہ جب قرینہ موجود ہوتا ہے تو کبھی صرف اور صرف فعل کو حذف کرتے ہیں، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اب عبارت کو دیکھ لیجئے. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، جائز ہے فعل کا حذف کرنا. حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، کہ جب کیا موجود ہو؟ قرینہ موجود ہو. نحو زید، جیسے کہ زید کس کے جواب میں؟ فی جواب من قال، اس کے جواب میں جو کہے. من ضربا، کس نے مارا؟ تو ہم نے کیا کہا جواب میں؟ زیدن، زید نے مارا. تو یہاں ضربا زیدن کہنا تھا لیکن ہم نے فعل کو حذف کر دیا. اور دیکھیے وَكَذَا حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور اسی طرح سے فعل اور فاعل دونوں حذف کیے جاتے ہیں. نحو نعام، جیسے آپ نعام کہیں کس کے جواب میں؟ فی جواب من قال، اس کے جواب میں جو کہے. اقام زید، آ مانے کیا ہوتا ہے غلام علی؟ کیا؟ آقام. اس کے برابر، اس کے مساوی اور حرف کون سا ہے؟ ہاں قابل میں نہیں، یعنی جو اسی کے معنی دیتا ہے. حل. حل اور آ دونوں کیا ہیں؟ حرف استفہام ہے. اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ آپ نے کہا نعم. نعم میں فعل ہے فاعل ہے؟ نہیں ہے. دونوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اب اس کے بعد اب ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ،
اور کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ فاعل کو حذف کیا جائے. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه. کہہ رہے ہیں کبھی کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ پر لے آتے ہیں، اور اسی کو کیا بولا جاتا ہے؟ نائب فاعل. جیسے اس کی مثال دیں گے ہمیں شارف صاحب. نائب فاعل کی ایک مثال دے، پہلے پورا جملہ بنائیے پھر نائب فاعل لے کے آئیے. نائب فاعل حذف ہوتا ہے. ضربا زید عمرن، ہم نے کہا دیکھ لیجئے یہاں تمہیں نائب فاعل نہیں کلیئر ہے بیٹا؟ تو آپ تو اتنا لیٹ کرتے ہیں ایسا لگتا آتا نہیں. تھوڑا جلدی کیا کیجئے، عادت ڈالو نا فاسٹ جواب دینے کی. سمجھ رہے ہو بیٹا؟ ادھر یعنی ادھر سوال آپ کے سامنے آئے، کوشش کیجئے جواب دینے کی. کوئی آئے گا آپ سے پوچھنے کے لیے تو انتظار نہیں کرے گا، اسے کیا ہے جواب، ورنہ آپ نہیں بتائیں گے وہ سوچے گا کہ آتا ہی نہیں. اور یہ سب آپ سب میں کمی ہے. کوئی پوچھتا ہے چیز آتی ہو، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہو، یہ بھی میں جانتا ہوں آتی ہے، لیکن تمہارے زبان پہ نہیں آ پاتی. یہاں پہ دیکھیے ضربا زید عمرن. یہاں عمرن کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں جب فعل کو کیا بناتے ہیں؟ مجہول. اور یہاں کیا کہیں گے؟ ضربا. اب عمرن تھا، اس کو ہم یہ جگہ فعل کے بعد جگہ کس کی ہوتی ہے؟ فاعل کی. چونکہ جگہ فاعل کی ہے اور اس کی جگہ پہ کس کو لا رہے ہیں؟ مفعول کو. تو اسی لیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نائب فاعل. اور اسی لیے اس کو فاعل والا اعراب بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اصل جگہ کس کی ہے؟ وہ فاعل کی ہے. کہیں گے اس کو عمرن. ضربا عمرن کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یہاں ضربا زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. ضربا عمرن کا عمر کو مارا گیا. کس نے مارا نہیں معلوم، عمر کو پیٹا گیا. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے کہاں فاعل حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قد یحذف الفاعل، فاعل کو حذف کر دیا جائے. ضربا زید عمرن میں کون فاعل تھا؟ زید. ضربا زید، زید فاعل تھا. قد یحذف الفاعل، تو ہم نے فاعل کو کیا کر دیا؟ زید کو حذف کیا. وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کی جگہ پر لے آئے. اور مفعول کون تھا؟ عمرن. اسی کو کیا کر دیا؟ عمرن. وَذَلِكَ، اور ایسا کب ہوتا ہے؟ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا، فعل جب کیا ہو؟ مجہول ہو. اور فعل مجہول کیسے ہوتا ہے؟ فعل مجہول کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ اس کا وزن ہے. ماضی کا طریقہ الگ ہے، مضارع کا طریقہ الگ ہے. ماضی میں کیسے مجہول بناتے ہیں آپ بتائیے؟ ہاں اچھا، کتنے متحرک حرف رہتے ہیں بھائی ماضی میں؟ یہ آپ کس کا بتا رہے ہیں؟ ماضی کا بتائیے. ہاں کیسے؟ ہاں کیسے؟ یہ مزید کا یہ تھوڑا قاعدہ ہے. مزید میں یہ کیسے لاگو کر دیں؟ جتنے متحرک حرف ہیں اس کو کیا کر دیں گے؟ ضمہ. اچھا ہم کہہ رہے ہیں افعل یفعلو، مجہول کیا بنے گا؟ یفعلو. کہاں ما قبل کسرہ رہا؟ یہ مضارع کا ہو گیا، ماضی کا بتا رہا. اچھا ماضی کا.
ہاں صحیح 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 ہے. نہیں ماضی میں تو کوئی مشکل نہیں، ماضی میں ہو جائے گا. صحیح وہی میں نے کہا. نہیں تم نے کہا کلی ہم نے کہا کلی میں تو یہ مناسبت نہیں رکھتا ہے. ہاں تو جیسے ضربہ سے کیا بنائیں گے؟ کتبہ سے کیا بنائیں گے؟ کتبہ. افعل سے افعلا. اور کیا ہوگا؟ افعلا نہیں ہوگا، افعلا. اکرما اکرما. ٹھیک ہے. ادخلا ادخلا. کہہ رہے اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زیدون. یہاں پہ وهو القسم الثانی من المرفوعات، اور یہ دوسری قسم ہے کس کی؟ مرفوعات کی. کہہ رہے ہیں المفعول ما لم يسمى فاعله، نائب فاعل جس کی بحث ہے. کہنا وهو كل مفعول حذف فاعله، ہر مفعول کے جس کے فاعل کو کیا کر دیا گیا ہو؟ حذف کر دیا گیا ہو. وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول بہی کو اس کی جگہ پر لے کر آ گئے ہوں. تو جب ایسا ہوگا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یسمى نائب الفاعلی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نائب فاعل. نحو تعریف دیکھیے. تعریف مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کا پتہ نہ ہو، جیسے ضربا زیدن. ضربا زیدن میں کیا ہے؟ فاعل ہے یہاں پہ. کس نے مارا پتہ ہے جی؟ وحکمہ. اچھا اس کا حکم کیسے؟ فعل کو کیسے لائیں گے؟ فعل مجہول ہے لیکن اس کا بھی تو مفرد تثنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مفرد تثنیہ جمع کے صیغے ہیں. کہہ رہے وحکمہ فی توحید فعلہ، اور اس کا حکم فعل کے واحد ہونے میں، وتثنیتہ، اور اس کے تثنیہ ہونے میں، وجمعہ، اور اس کے جمع ہونے میں، وتذکیرہ وتانیثہ، اور اس کے مذکر اور مؤنث میں ہونے میں، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اسی طرح سے ہے کہ جو کچھ آپ نے کس میں جانا ہے؟ فاعل میں جانا ہے. صحیح ہے. فاعل میں آپ نے کیا جانا تھا کہ فعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، اور فعل اگر ضمیر ہوگی تو فاعل کیا کرے گا؟ فعل کیا کرے گا؟ مطابقت کرے گا. اور مذکر و مؤنث میں کہ جب مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ نہ ہو، تو فعل کا مؤنث لانا واجب، اور مؤنث غیر حقیقی ہو یا فاصلہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مؤنث استعمال کریں یا مذکر استعمال کریں. تو وہ سارے حکم یہاں پر بھی جاری و ساری ہوں گے. ثم اعلم، پھر جان لو، ان قد تقع الجملۃ نائب الفاعل، کہ جملہ بھی جو ہے نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے. وَهُوَ مُخْتَصٌ بِبَابِ الْقَوْلِ، اور یہ بات کہاں آئیں گی؟ باب قول میں. ابھی ہماری قول کی بات چل رہی ہے کہ کلمے کی؟ کلمے کی بات چل رہی ہے. صحیح ہے نا؟ نحو قیل ادخل الجنۃ، تو قیل فعل مجہول ہے یا نہیں ہے؟ کس سے فعل مجہول ہے؟ قالا سے. قالا کی اصل کیا تھی فرقان؟ قوالا. کیسے قالا ہوا بھنگور؟ قوالا قالا کیسے ہوا؟ کیا علت بتائیں گے آپ یہاں پہ؟ یہ تو سمپل سا ہے، بتاؤ شارب بتائیے. حذف کر دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو قل ہو جائے گا، فعل امر نہیں بنانا بیٹا.
کیا غلام علی بولو، کیا پڑھا ہے؟ یہ نہیں پڑھا ہے کہ واو حرف علت ہے، متحرک ہے، اس کی حرکت کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. اور پھر واو جب حرف علت ساکن ہو جائے گا ما قبل کی مناسبت سے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. یاد آیا؟ بھائی قوالا ہے اصل میں فعلا کے وزن پہ حرف علت متحرک ہونا چاہیے کہ ساکن؟ ساکن. لیکن یہاں کیا ہے؟ متحرک. تو اس کی حرکت کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، گرا دیں گے، تو واو ہو جائے گا ساکن. اور اس سے پہلے فتحہ ہے، فتح کی مناسبت سے واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. اب مجہول قیلہ کیسے بنا ہے؟ قویلہ سے. کس سے بنا؟ قویلہ سے. ہے نا؟ کیا تھا؟ چلیے دیکھیے، قیلہ فعل مجہول ہے تو نائب فاعل تو چاہیے نا اس کا. ادخل الجنت، تم داخل ہو جنت میں. تو نائب فاعل کس کو کہیں گے؟ پورے جملے کو کہیں گے. کہہ رہے ہیں تتمہ دیکھیے، اذا لم یکن فی الکلام مفعول بہ. صحیح ہے، اگر کلام میں مفعول بہ نہیں ہوگا کس کے لیے؟ نائب فاعل کے لیے. کہہ رہے ناب عن الفاعل احد اشیاء الثلاثہ. کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیابت کریں گی مندرجہ تین چیزیں، ایک ہے مصدر، ایک ہے ظرف، اور ایک ہے مجرور بحرف جر. مفعول ہوگا تو مفعول رہے گا، نائب فاعل بنے گا. مفعول نہیں رہے گا تو اس کی نیابت کون کون کرے گا؟ مصدر، ظرف اور مجرور بحرف جر، جو انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.